خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کل سارا دن اسلام آباد اور پاکستان کے مختلف علاقے موٹر وے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا قافلہ آ رہا تھا، وہ خود تو اس میں نہیں تشریف لائے، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ جگہ جگہ پہ یہ علاقے میدان جنگ بنے رہے، اور حکومت کی کوشش تھی کہ جو یہ شرکاء ہیں دھرنے کے، ان کو روکا جائے اور امن و امان کا اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ اور رپورٹس یہ تھیں کہ یہ اسلحہ بردار لوگ بھی اس میں اسلام آباد آ سکتے ہیں اور شدید خطرے کا باعث بن سکتے ہیں شہریوں کے لیے۔ بہرحال وہ رکاوٹیں عبور کر کے آئے، اسلام آباد آئے، اور اس کے بعد ہم نے جو دیکھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ بلو ایریا اور ڈی چوک کے پاس انہوں نے درختوں کو آگ لگائی، گاڑیاں توڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ اور اس سے پہلے جہاں سے جلوس آ رہے تھے، وہاں جہاں بھی ان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کی مدبھیڑ ہوئی تو انہوں نے مکمل طور پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے انہیں مارا جائے اور پیچھے کی طرف دھکیلا جائے۔ ساتھ ساتھ بختر بند گاڑی کو جلایا گیا اور اسی طریقے سے کئی گاڑیوں پہ حملے کیے گئے۔ یہ سارا دن چلتا رہا۔ اس کے بعد انتظار تھا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بار بار یہ اعلان کرتے تھے کہ دھرنا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ حکومت چلی جائے، اور باقی ان کے چاہنے والے بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ دھرنا ہے اور وہ جو وہاں جا کے بیٹھیں گے اسلام آباد میں، اور کسی صورت اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ حکومت گھر نہ چلی جائے۔ لیکن یہ ایک حیران کن بات تھی ان کے شرکاء کے لیے بھی دھرنے کے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو جلسے میں تبدیل کر کے وہ چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ بار بار وہ اس کو ایک سیاسی جد و جہد نہیں بلکہ جہاد کا نام دے رہے تھے۔ اب یہ ایک بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے کہ جہاد میں 6 دن کا وقفہ آ جائے یا تعطیلات کا اعلان کر دیا جائے، تو یہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی آپ ایک جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن ایک بات اور زیر غور ہے، نو ڈاؤٹ کہ تحریک انصاف نے ماضی میں بہت بڑے جلسے کیے۔ جب یہ حکومت گئی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے مختلف شہروں میں نکلی، لیکن کل جس طرح دعویٰ کیا گیا کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد داخل ہوں گے، اسلام آباد پنڈی کے لوگ آئیں گے، لیکن لوگوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بری طریقے سے دھرنا یا جلسہ ناکام ہو گیا ہے۔ اور اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ آگے 6 دن بعد کیا واقعی اسی زور و شور سے عمران خان صاحب واپس اسلام آباد تشریف لے کے آئیں گے ایک دھرنے یا جلسے کی قیادت کرتے ہوئے؟ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے ہمارے شرکاء۔ صالح ظافر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب آپ کا۔ مہتاب حیدر صاحب، صالح ظافر صاحب، تھوڑی دیر میں عظیم چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ کار ہیں۔ صالح ظافر صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں، تو یہ مطلب ایک ہی دن کا جہاد تھا، پھر بیچ میں 6 دن ریسٹ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ شروع کریں گے، تو مطلب یہ بڑا کنوینینٹ قسم کا جہاد ہے اگر دیکھیں تو۔ گزاری ہے یہ جس طرح کا نام دیا ہے انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو، وہ ہر لحاظ سے ایک مضحکہ خیز ہے۔ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا تھا اپنے تعارفی کلمات میں کہ مضحکہ خیز ہے، اور مضحکہ اس طرح ہے کہ کبھی اس کو وہ مذہب کا نام دیتے تھے، کبھی اس کو وہ ایک سیاسی جد و جہد کہتے تھے جس کا تعلق ملکی وقار سے ہے، کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اقتدار سے نکالے جانے کی جو سازش ہوئی ہے اس کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا یہ بذات خود واقعی ایک بڑی ریڈیکلس چیز تھی۔ اس طرح ایک تو موسم آپ دیکھیے کتنا شدید ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دھوپ میں نہ نکلیں، اور انہوں نے لوگوں کو پورے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر چل کر اسلام آباد کی شدید ترین گرمی میں پہنچیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اسے انہوں نے کہا یہ لانگ مارچ ہے۔ لانگ مارچ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اس کی قیادت شروع ہوتی ہے اور جہاں بھی ان کی منزل مقصود ہوتی ہے وہاں پہنچ کر اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں تھا، اس کو آپ شارٹ مارچ بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ موصوف نے جس صوبے میں سے یہ اس کو شروع کیا وہاں بھی انہوں نے مارچ کی بجائے ایئر ٹریولنگ کی، اور اس کے بعد ایئر ٹریولنگ کے بعد ایک ایسے ایئر کنڈیشن کنٹینر میں آئے کہ جس میں جس آسائشیں اور سہولتیں اتنی تھی کہ میں اسے کہوں گا کہ وہ اگر ان کے پاس ہے تو کیا برائی ہے، سائیکل پہ آتے کیا کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس لانگ مارچ کا جو کانسیپٹ پیش کیا تھا یہ ماؤ زے تونگ نے پیش کیا تھا۔ ماؤ زے تونگ کے پاس دنیا جہان کے وسائل موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی پسند یہ کیا
کہ وہ ریڑوں پر اور انہوں نے بیل گاڑیوں پر اچھا اس چلیں کے اوپر اپنا یہ تو ہو گیا نا جی کہ وہ کیا کیا، کیسے آئے، نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہ آ کے جو چلے گئے، یہ ایک حیران کن بات تھی بہت سے لوگوں کے لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں رکیں گے، پریشر ڈالیں گے. اب یہ 6 دن بعد کیا مطلب آپ کا کہ بیچ میں کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ جس کے ان کو کوئی تقویت ملی ہے کہ میری بات مان لی جائے گی تو بہتر ہے میں چلا جاؤں ابھی؟ شہزاد صاحب گزارش یہ ہے کہ اس بیچ میں بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ 6 دن کا جو پاز ہے وہ اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمیں کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. ٹھیک. اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا تو یہ شروع ہوتے کوئٹہ سے، یہ شروع ہوتے کراچی سے جو ملک کا سب سے دور دراز کا علاقہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دھرنا دینا ہے. ہاں دھرنا دیا انہوں نے سن 2014 میں، اور وہ دھرنا بقول ان کے 126 دن رہا، اگرچہ وہ بھی بڑا ہی ایک عجیب و غریب قسم کا دھرنا تھا، لیکن جو پارٹی 126 دن دھرنا دے سکتی ہے اس کی 6 دن کا وقفہ جو ہے وہ ناقابل فہم ہے. 6 دن کے بعد میں عرض کرتا ہوں نا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ملک کے کسی بھی حصے سے لوگ اتنی تعداد میں نہیں نکلے کہ جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ ہزاروں ہیں، یہ لاکھوں ہیں. مثلا یہ شروع میں ہی انہوں نے کہا کہ میں 20 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا، پھر انہوں نے بیچ میں تواتر سے کہا کہ میں 30 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کروں گا. تو یہ جو فگر ہے اس کے وہ مطلب وہ لوگ نہیں نکل سکے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ اتنا پریشر نہیں میں ڈال سکتا کہ حکومت چلی جائے، تو مناسب سمجھا کہ واپس فیس سیونگ ایک لے لیں. مہتاب حیدر صاحب، اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی باضابطہ طور پہ ابھی تک حکومت یا آئی ایم ایف کا اعلان نہیں ہوا، ذرائع سے جو خبر آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب یہ جو تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں جانے کی، اور یہ کل کے واقعات کے بعد اب یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی معاملات ٹھیک رہیں گے، بات چیت شروع ہوگی، تو اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ جو اتنا ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول کی پرائسز ہم نے بڑھانی ہے، کوئی کسی قسم کی بہتری آپ امید رکھتے ہیں کہ ان دا شارٹ ٹرم؟ دیکھیں، پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے دوحہ میں جو ہے وہ ٹاکس ہوئی ہیں 7th ریویو کے لیے، اور کل ان ٹاکس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے ایک فارمل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی واشنگٹن سے، جس میں انہوں نے کہا جب تک انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اس کے اندر کہ ارجنٹ بیسس پہ یہ جو انفنڈڈ فیول اور انرجی کی سبسڈیز ہیں ان کو وڈرا نہیں کیا جاتا، اس ٹائم تک جو ہے وہ بات چیت، انہوں نے اس بات کو اپنے اس میں تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس انداز میں کی کہ یہ پری ریکویزٹس ہیں یہ پروگرام کو آگے ریوائیو کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے. ساتھ میں انہوں نے کہا جی کہ دونوں سائڈز نے یہ طے کیا ہے کہ ٹاکس جو ہے وہ کنٹینیو رہیں. تو اب جو ہے وہ حکومت کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان سبسڈیز کو جو ہے وہ ہٹائیں گریجول انداز میں، کیونکہ اگر آپ اس ٹائم یہ سبسڈیز نہیں ہٹائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود ہی ابھی اس بات کا انتہا اشارہ کیا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ تیزی سے وہ گر رہا ہے مسلسل، اس کے نتیجے میں ویسے بھی انفلیشن آئے گی، تو حکومت کو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں. مہتاب سوری، آپ کا کوئی آڈیو کا ایشو ایک آ رہا ہے، میں آپ کو دوبارہ آپ کی جانب میں آتا ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نصر اللہ ملک صاحب، اب کل لاہور میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے ہیں، کچھ شاید ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے کو ملے، لیکن کوئی بہت بڑا ویسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھیں کہ یہ بہت کوئی خطرے والی بات رہی ہو. لیکن لاہور نے جو عمران خان کو عمومی طور پہ رسپانس دیتا ہے، پہلا وہ تاریخی جلسہ اور اس کے بعد بھی دیا نہیں لاہور نے وہ رسپانس، کیا وجہ ہے اس کی کہ کیوں نہیں نکلے اہلیان لاہور تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں پہلی بار پی ٹی آئی کو تھوڑا سا حکومت کی طرف سے سخت رویے کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. پہلے تو 1-2 روز پہلے چھاپے پڑے مختلف ان کے جو عہدیداران ہیں ان کے گھروں پر، پھر جہاں کارکن کچھ اکٹھے ہوئے وہاں پولیس نے ان کو شیلنگ بھی کی اور ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا. لیکن اصل امتحان تھا لیڈرشپ کا. لاہور سے ان کے جو ایم این ایز یا ان کے اراکین اسمبلی ہیں، پھر ان کے عہدیداران ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی پچھلے کئی روز سے، کارنرز میٹنگ کر کے، مختلف اجلاس منعقد کر کے کہ ہم اتنی تعداد میں لوگوں کو لے کے نکلیں گے. اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو میرا نہیں خیال کسی ایک بھی لیڈر نے کوئی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے کسی جلوس کو نکالنے کی کوشش کی ہو. اگر آپ جب جلوس نکالتے ہیں، آپ گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں، پی ٹی آئی اس زوم کا شکار ہو گئی تھی کہ بھئی ہم نے لاہور میں جلسہ رکھا، لوگ جلسے میں آ جاتے ہیں، ہماری حکومت نکالے گی، لبرٹی چوک میں 2-3 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے،
انہوں نے آگے اظہار یکجہتی کر دیا. اب پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اگر ہم کہیں گے لانگ مارچ ہے تو لوگ اسلام آباد کی طرف نہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بیس بہت زیادہ تھی، زیادہ لوگ آ سکتے تھے، لیکن حکمت عملی کا فقدان تھا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ وہ صحیح طریقے سے پلان نہیں کر سکے. میرا خیال ہے لوگ لے جائے جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ مارچ بالکل ناکام ہوتا. ہاں یہ بات کہ 30 لاکھ لوگ آ جائیں گے، 20 لاکھ آ جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ لفاظی ضرور ہوتی ہے، لیکن لاہور سے ایک اچھی تعداد کارکنوں کی یہ لے کر جا سکتے تھے. نہیں، لیکن ایک بات اور ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب تو اس کو جہاد اور حقیقی آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں یا دے رہے تھے، تو اس میں تو اگر آپ کو مطلب جو بھی جماعت ہے وہ مالی طور پہ آپ کی مدد کرتی ہے، لاجسٹکلی آپ کی مدد کرتی ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے. اگر آپ ان کے آئیڈیا کو سبسکرائب کر رہے ہیں کہ آپ یہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، پھر تو آپ کسی کا انتظار نہیں کرتے، پھر تو آپ نکلتے ہیں جتنے بھی وسائل آپ کے پاس ہوں. لیکن پی ٹی آئی کے پاس وہ جو فین کلب ہے جو عمران خان صاحب کا ہے، صرف وہی نکلتا ہے ان کے جلسوں میں آنے کے لیے، جو اپنی گاڑی پہ آتا ہے، جو خود پہنچتا ہے. فیملیز آ جاتی ہیں. مارچ میں فیملیز کبھی نہیں آتی. آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ نے بھی رپورٹنگ کی، جرنلزم کی، آپ نے دیکھا جب لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اسلام آباد تک کا سفر کیسے کریں گے، وہاں کیسے رہیں گے، خواتین اپنے بچوں کو لے کے کیسے جائیں گی. مارچ میں ہمیشہ شرکا جو ہوتے ہیں یہ دھرنے میں، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. بالکل. اور ایک چیز اور کہ اب آپ نے بھی لوگوں سے یقیناً بہت بات کی ہوگی گزشتہ 3.5 سالوں میں، اکثریت جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا وہ مایوس نظر آتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے، اور وہ کہتے تھے جی کہ ہم نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا ہے لیکن عمران خان صاحب کو ڈالا ہے اور وہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بات ہو رہی تھی. تو کیا یہ فیکٹر بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ اس لیے بھی آزادی مارچ میں سو کالڈ نہیں نکلے کہ وہ پرفارمنس سے متاثر نہیں ہوئے عمران خان صاحب کی، یا ان کے جو دعوے ہیں وہ پورا نہیں کر پائے؟ پرفارمنس پی ٹی آئی کی جگہ جگہ ڈسکس ہوتی ہے، لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد خان صاحب نے ایک مومنٹم بنا لیا، میری حکومت نکالی گئی. لیکن اب اگر ان جلسوں کو دیکھیں جو جلسے خان صاحب نے کیے، اچھے جلسے کیے، لیکن خان صاحب یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ ان جلسوں کی بنیاد پر وہ الیکشن بھی سویپ کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں اداروں کو جھکا سکتے ہیں، جب چاہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، سب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ خان صاحب کو غلط فہمی تھی، اور جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا 2-3 روز پہلے کہ عمران خان صاحب کے کسی دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے اور اگر بات چیت کے بغیر کوئی اپنے مطالبات منوانا چاہیں گے وہ نہیں مانے جائیں گے، اس لیے خان صاحب کو واپس جانا پڑا. ویری رائٹ. خان صاحب کسی صورت واپس بالکل ٹھیک. مہتاب، آپ سے سوال پھر صالح ظافر صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ اب جیسے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا کہ سیاسی صورتحال بہتری کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے، فوری طور پہ جیسے جب بھی صورتحال خراب ہوتی ہے ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، کوئی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفک ڈالر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جب انسرٹینٹی جو ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو اب سچویشن ہے اس ٹائم، اگر حکومت جو ہے وہ بنیادی جو فیصلے ہیں معیشت کو چلانے کے لیے ان فیصلوں کی طرف توجہ دے اور آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائو ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہے وہ ڈالر کے اوپر، جو روپیہ ڈالر کی اس ٹائم آپ کو آپ درست کہہ رہے ہیں، مطلب پریشر کم ہو جائے گا. لیکن ایک حکومتی وزراء یہ بات کر رہے ہیں، اس روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا بہت ہی کڑی شرائط پہ تھا، سابقہ حکومت کا تھا، تو ایک نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آئی ایم ایف نیا معاہدہ کرنے پہ آپ کے خیال میں راضی کنونس ہو جائے گا یا مشکل ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی کریٹیکل سوال ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز بڑے تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں. ہم نیا معاہدہ کریں یا اس معاہدے کو بحال کریں، اس ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو آن بورڈ لیں اور اس پروگرام کو ریوائو کریں، یا کیونکہ اگر آپ نے نیا نیگوشیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو چند ماہ لگ جائیں گے. لیکن اس میں جو ایک کڑی شرط ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں جی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی جو ایک کڑی شرط ہے آئی ایم ایف کی، تو پھر وہ تو ماننی پڑے گی ہمیں اگر ہم ریوائول کی طرف جاتے ہیں. بالکل، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ ہم سٹیگر کر کے کریں گے، اور جو پاکستان کے ونریبل اور غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. صالح ظافر صاحب، یہ نصر اللہ ملک صاحب ابھی بات کر رہے تھے جلسے عمران خان کے اور بڑا رسپانس تھا، جلسوں میں زیادہ لوگ تھے، کل کم لوگ تھے، کل تو جہاد کا دن تھا، تو کیا وجہ رہی کہ لوگ جہاد کرنے نہیں نکلے؟
عرض یہ ہے کہ جی آپ بار بار لفظ جہاد استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے نام دیا نا اسے. لفظ جہاد کی یہ بڑی بے حرمتی ہے. یہ تو انہوں نے نام دیا. عمران خان جیسا شخص جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کو, اپنی سیاسی جدوجہد کو, جیسا شخص کیا, وہ ایک سیاستدان ہے, ان کی فین فالوئنگ ہے, ان کے ووٹس ہیں, ان کے ممبرز ہیں, ایک حکومت ہے صوبے میں, شخص تو ہے نا جی, وہ شخص ہیں, اور جیسا ہے اس کے لیے بڑی لمبی تفصیل چاہیے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کیسے ہیں. آپ اس تفصیل میں جائے بغیر میرے میں اس سوال تفصیل میں میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ کا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ لوگ ان کے جلسوں میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا رسپانس تھا اس میں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ ٹیلی ویژن کی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہ کیمرہ ٹرک کیا ہے, اچھا کیمرہ ٹرک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو جلسوں میں اتنا ہیوج کراؤڈ دکھایا جاتا تھا, وہ پریکٹیکلی اتنے لوگ ہوتے نہیں تھے. اچھا وہ اس کا کمال تھا, اس فوٹوگرافی کا, اس ویڈیوگرافی کا. اس میں تو دیکھیں کچھ مخصوص چینل ہیں جو خان صاحب کے جو بیانیے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, انہیں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن باقی چینلز بھی تو ہیں, وہ بھی تو دکھاتے تھے. گزارش یہ ہے کہ باقی چینلز کو بھی انہوں نے اس طرح کنٹرول کیا ہوا تھا کہ کسی بھی ان کے جلسے میں کوئی ایسا کیمرہ مین الاؤڈ نہیں تھا جس کا تعلق ان کے سینکشنڈ کیمرہ مین گروپ سے نہ ہو. اچھا. چنانچہ وہ جو فیڈ دی جاتی تھی وہاں سے ویڈیو فراہم کی جاتی تھی وہ ایک جیسی ہوتی تھی. اچھا. اس میں کراؤڈ کو بہت زیادہ دکھایا جاتا تھا, روشنیوں کا. اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے کہ کوئی مشکل نہیں رہا. اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان کے جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, تو ان کے اس جلوس میں, جس کو وہ لانگ مارچ کہتے ہیں, اس میں ہزاروں کی تعداد میں تو ہونا چاہیے تھا. بالکل. لیکن وہ تعداد تو ریڈیوس ہو کے درجنوں میں آ گئی, سینکڑوں میں آ گئی. تو یہ کیا ہوا؟ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ لاہور میں انہوں نے لوگوں کو نقل و حرکت پہ اس طرح کی پابندی لگائی گئی ہو کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنی سالیڈیرٹی کے ساتھ شو نہ کر سکیں. ٹھیک. اچھا ایک چیز اور ضرور بتائیے گا کہ حکومت حکمت عملی تبدیل کر رہی تھی, جیسے لمحہ بہ لمحہ جو صورتحال کل ڈیولپ ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی جگہوں پہ تو جو بھی آپس میں جو اسکرمش ہوتی رہیں, لیکن بلو ایریا میں آ کے آپ کے دفتر کے نزدیک جو درختوں کو آگ لگا دی, املاک کو نقصان پہنچایا, سو موب کا تو یہ کام ہے, وہ یہ کرتا ہے. سو اصل ہم نے سوال اس موب سے نہیں کرنا کہ آپ نے کیوں اس کو آگ لگائی, ہمارا سوال تو انتظامیہ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ہوگا. وہ کہاں تھے, وہ کیوں ناکام رہے اس ساری چیز کو روکنے میں؟ دیکھیں جی, دو سوال اس سے نمودار ہوتے ہیں آپ کی اس گفتگو سے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آگ کیوں لگائی گئی. آگ اس لیے لگائی گئی کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ پاکستان کے حالات شری لنکا جیسے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. اچھا. کیونکہ شری لنکا کی جو اس وقت پکچر ہمارے سامنے آئی ہے, جو پچھلے چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے جو کولمبو سے شری لنکا کے مختلف شہروں سے جو تصویر جہاں پہ پاکستان میں ابھری ہے, اس میں وہ لوگوں کو مختلف جگہوں پر آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے آگ لگائی کہ آنسو گیس کے اثرات سے بچا جائے. نہیں, یہ میں نے آج تحقیق کی اس بات پہ, انتہائی مذہق خیز بات ہے کہ وہ گیس کے اثرات کو دھوئیں سے کس طرح آپ اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے, ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ باندھ دیے گئے. انہوں نے جس طریقے کا عدالتی جاری ہوا اس کی روح سے دیکھیں نا, گزارش ہے کہ اگر میں کسی جگہ نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, آگ لگانا چاہتا ہوں, تو اس کو روکنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے نا آپ. عدالت نے فیصلہ کیا یا آرڈر دیا اور جو ایک پیٹیشن دائر کی گئی اس میں کہ جی ان کو جگہ دی جائے H9 میں جگہ دی جائے, اور غیر ضروری طور پر ہراساں کرنے یا گرفتار کرنے سے روکا گیا. اس چیز سے نہیں روکا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں, یہ نہیں کہا عدالت نے. جی, گزارش یہ ہے کہ میں عدالت سے نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضروری اور غیر ضروری ہے اس کا تعین سپاٹ پہ ہوتا ہے, جگہ پہ ہوتا ہے. وہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ کون سا ہمیں قدم لینا ہے, کون سا ایکشن لینا ہے جس سے لوگوں کی پراپرٹی, لوگوں کی جان اور مال میرا گزارش سن لیجئے گا کہ چلیں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے یا لیڈر کے گھر جا کے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا غیر ضروری تھا, مان بھی لیں اگر, لیکن کل بلو ایریا میں جب درخت چل رہے تھے, گاڑیاں جل رہی تھیں, اس کو روکنا تو کسی صورت کوئی نہیں کہہ سکتا, عدالت نہیں کہہ سکتی یہ غیر ضروری ہے. اس میں پولیس ہمیں کیوں نظر نہیں آئی اس وقت؟ کیا ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں, خوف زدہ تھے. جس طرح کا عدالتی حکم تھا اس عدالتی حکم سے وہ لوگ خوف زدہ تھے اور وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہتے تھے جس کو بعد میں یہ کنسٹرو کیا جا سکے.
آج ریسپیکٹڈ چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ شاید عمران خان صاحب نے ہمارا جو حکم تھا اس کو غلط مس انڈرسٹینڈ کیا اور نہیں سمجھ پائے ہوں، تو کیا یہ پولیس والے بھی نہیں سمجھ پائے؟ عدالت ایسا بلینکٹ آرڈر نہیں کر سکتی کہ وہ کہے کہ اگر کوئی فسادی آ رہا ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں؟ عرض یہ ہے کہ جب یہ عدالت کی آبزرویشن ہے کہ ملک کا بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ایک شخص پرائم منسٹر رہا ہے، وہ عدالتی حکم کو صحیح نہیں سمجھ سکا، تو وہ بیچارہ کانسٹیبل اس سے آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ عدالتی حکم کو صحیح طور پر سمجھ سکے گا؟ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ نصر اللہ ملک صاحب، اب آج یہ اسے قطع نظر کہ کل کیا ہوتا رہا اور 6 دن بعد کیا ہوگا، لیکن قومی اسمبلی میں آج جو نیب قانون ہے اس میں کچھ ترامیم کی گئیں، بہت یہ مطالبات تھے کہ جس طریقے سے نیب گرفتار کر لیتا ہے، لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، لوگوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں کتنے دن عدالت میں پیش بھی نہیں کیا جاتا، ریمانڈ لیا جاتا ہے تو 90 روز کا لے لیا جاتا ہے تحقیق کے نام پہ، تحقیقات کے نام پہ۔ تو آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے اور ضروری نہیں کہ یہ کوئی ایک مخصوص جماعت کا کہا جائے کہ اس کو فائدہ دے گی، یہ تو سب پہ اپلیکیبل ہوگی کہ ہر پاکستانی شہری کے لیے یہ چیز ہے؟ نصر اللہ ملک صاحب، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر کام میں سیاست کرتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب خود اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ ای وی ایم مشینز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہو سکتی، ان کو جتنی بریفنگز دی گئی۔ اچھا پہلے یہ نیب والی بات کر لیں، پھر ہم وہ جو الیکشن ریفارمز اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے نیب کے حوالے سے جی، جب بارہا نیب کے حوالے سے لوگوں نے ان سے بات چیت کی، سرکاری افسران سے وہ ملے، بزنس کمیونٹی سے ملے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ نیب کے ان معاملات کی وجہ سے آپ کے اندر بزنس رکا ہوا ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی کام نہیں کرنا چاہتی، آپ کی بیوروکریسی کام نہیں کرنا چاہتی۔ خان صاحب نے جا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش بھی کی، کچھ میٹنگز بھی کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی کہا گیا کہ آپ افسران سے کہیں کہ وہ کام کریں، انہیں نیب نہیں پوچھے گا۔ اور نیب میں جو ترامیم ابھی ہوئی ہیں، خان صاحب اس کے قائل تھے، لیکن مسئلہ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم سیاست کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نیب کو یہ جو کچھ اس میں ترامیم کی آپ کے خیال میں یہ ترامیم بالکل درست ہیں اور وقت کی ضرورت تھی؟ بہتر ہیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں کوئی کرپشن کو روکنے کا میکنزم ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایک پریسی جاری کرتے ہیں۔ آپ کل وزیر اطلاعات نصر اللہ ملک صاحب، کل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھیں، اور پروگرام کے دوران جب نیب سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کے جو ممبران ہیں شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے، ان میں اکثریت یہ کہتی ہے، اس کی دلیل آرگومنٹ ہے یا مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، لیکن حتمی فیصلہ مشاورت سے اور وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں نیب کے ادارے کی ضرورت ہے؟ اور ان کا ایک آرگومنٹ ساتھ میں ایڈ کروں، پھر آپ جواب دیجیے گا، بالکل ویلڈ ہے کہ پاکستان کرپشن کی درجہ بندی میں 2018 میں کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں کھڑا ہے؟ اگر نیب کام کر رہا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی آج۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، شاید کاکان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، وہ بارہا کہتے ہیں نیب کو ختم کرنا پڑے گا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر ترامیم کر کے نیب کے ادارے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کریں ملک کے اندر اینٹی کرپشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، نیب جیسا ادارہ موجود ہے، آپ نے ادارے بنا دیے ہیں، کارکردگی آپ کی کیا ہے؟ پراسیکیوشن میں آپ جا کے سارا آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے، ثبوت آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا آپ کو 3.5 سال میں کیا نظر آیا نصر اللہ ملک صاحب کہ نیب سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوا تحریک انصاف کے دور میں یا نہیں؟ نیب نے جتنا میرے خیال میں 3.5 سالوں میں اپنے جو ہے کردار سے ہٹ کے جو کام کیے ہیں، شاید اس کی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ اس ادارے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن 3.5 سالوں میں دیکھیں عمران خان صاحب، عبدالعلیم خان صاحب کو کیوں پکڑوایا گیا؟ سوائے اس کے کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو پسند نہیں تھے، کہا جی انہیں فوری طور پہ پکڑ کے اندر کریں تاکہ اس ریس سے ان کو باہر نکالا جا سکے۔ بے شمار لوگ ایسے۔ اچھا لیکن علیم خان صاحب نے یہ بات کی تھی، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے ساتھ یہ اس سارے وجہ یہ تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ علیم خان آپ ان کو سپورٹ کریں تو علیم خان کیا انکار کر دیتے؟ علیم خان صاحب کا 9-0 پہ بیٹھنے پہ یہ اعتراض ہو گیا تھا کہ آپ ایز اے سینئر منسٹر 90 شاہراہ قائد اعظم پر نہیں بیٹھیں گے۔ پھر جب پنجاب میں جو خاتون معاملات بہت سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے جا کے پرائم منسٹر صاحب کو کنوے کیا کہ اس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر جس کے بعد جو ہے عبدالعلیم خان صاحب کو بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں واپس آتا ہوں نصر اللہ ملک صاحب۔ مہتاب حیدر صاحب، یہ نیب کی بات ہو رہی تھی
اور بزنس کمیونٹی کے بہت زیادہ کنسرنز تھے نیب کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ادارے جو ہیں یا جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ وقت پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں کہ اگر فیصلہ انہوں نے گڈ فیتھ میں بھی کیا اور کہیں غلط ثابت ہو گیا اور اس سے سرکاری جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان ہوا تو یہ نیب ہمارے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ اب آپ کے خیال میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے یہ کانفیڈنس بحال ہوگا؟ جو کام کی رفتار سلو ہو رہی پچھلے 3.5 سال میں بیکاز آف انڈیسیژن، وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ نیب کو ان 3 سالوں میں تو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جاتا رہا، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ خاص کر یہ جو 3 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کے دوران بیوروکریسی نے بالکل فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے۔ بزنس مین اور بیوروکریسی کوئی فیصلے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو انڈیسائسونیس ہے اس کی کاسٹ اگر نکالیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ اگر فیصلے کرنے چھوڑ دیں اور بیوروکریسی اگر فیصلے کرنے چھوڑ دیں تو یہ ملک کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اگر گڈ فیتھ کے اندر فیصلہ کریں، غلط فیصلہ بھی ہو جائے، جب تک آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ثابت نہ ہو ان کو کسی طرح کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیوروکریسی کو ڈرا دیں گے تو وہ فیصلے کیسے کریں گے؟ اور جب تک فیصلے نہیں کریں گے بالکل صحیح، جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال میں ضرور چاہوں گا کہ یہ کیونکہ معاشی حالات ملک کے خراب ہیں اور اس کی ذمہ داری یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ آتی ہے، آپ 3.5 سال حکومت کرتے رہے۔ سوال یہ کہ اس سے پہلے کئی سال پہلے حکومت میں آنے سے وہ پچ کرتے تھے خان صاحب اسد عمر صاحب کو بطور وزیر خزانہ، اور وہ آئے پھر تبدیل کر دیے گئے، پھر حفیظ شیخ صاحب آئے، پھر آپ IMF پروگرام میں چلے گئے حفیظ شیخ صاحب کے دور میں، پھر شوکت ترین صاحب آئے، یعنی کہ 3 وزرائے خزانہ آپ کے پاس تھے۔ تو کیا وجہ تھی، کیا ڈسکنیکٹ تھا، کیا آپ کی تیاری نہیں تھی؟ اگر اسد عمر صاحب کی نہیں تھی تو جو بعد میں 2 لوگ آئے وہ تو منجھے ہوئے پالیٹکس میں بھی رہے ہیں اور ان کے کام بھی کرتے رہے، ان عہدوں پر پہلے بھی فائز بھی رہے ہیں۔ کیا وجہ رہی ہے 3.5 سال میں آپ کی یہ اتنی بری کارکردگی کی؟ بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ یہ سنرجی ان کے اندر نہیں تھی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف فائنانس منسٹری کا حوالہ نہ دیں، آپ فائنانس سیکرٹریز بھی 5 سے 6 چینج ہوئے، چیئرمین FB آج 5 سے 6 چینج ہوئے۔ تو اگر آپ بنیادی ٹیم کے اندر اتنی تبدیلیاں کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ کون سی پوزیشن پہ کون ہوگا، تو آپ یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ٹیم پرفارم کر سکے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کے اندر جو ہے وہ کنسسٹنسی لے کر آئیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے کتنا عرصہ پرفارم کرنا ہے، تو پھر ان سے کل کلام کو ہم پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ویری رائٹ، ابھی ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو چلانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صالح ظافر صاحب، اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ میں نیب کے اوپر ایک اپنی آبزرویشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ نیب کے موجودہ قانون کو بالکل بے شک اپنا ٹچ کرے، لیکن اس نیب نے پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ کیا ہے پہلے اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ نیب کے لوگوں نے اس معاشرے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، جو سلوک کیا ہے، اس نیب کے بارے میں جو اعلیٰ عدالتوں نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں، جو رائے دی ہے، جو ریمارکس دیے ہیں، ان سب ریمارکس کو سامنے رکھ کر اس احتسابی ادارے کا سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ نیب کا قانون کس شکل میں ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن آج جو نہیں، لیکن نیب کے قانون نیب کو سویپنگ پاور آپ نے دی ہوئی تھی، نیب نے تو انہیں کو استعمال کیا۔ نیب کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے نہیں، سر، نیب کے پاس، اسی نیب کے پاس اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی یہ تمام پاورز تھیں۔ اس نیب نے خود کو استعمال ہونے کے لیے پیش کیا ان حکمرانوں کو جو ایک ایسا ادارہ چاہتی تھی جن کے ذریعے سے وہ اپنے مخالفین کا قافیہ یاد تنگ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ اس نیب نے اپنے آپ کو ایک سہولت کار کے طور پر پچھلی حکومت کو پیش کیا، اور جس نے ان کے مخالفین کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ نصر اللہ ملک صاحب بھی اور مہتاب حیدر صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، نیب نے اب قول آپ کی اگر پیش کیا تو کیا نیا کام کیا؟ جی گزارش ہے، اس میں نیا کام یہ کیا کہ جس شخص کے بارے میں حکومت نے اشارہ کیا اس کو پہلے پکڑا، تحقیق کی۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا؟ نہیں، ماضی میں اس طرح نہیں ہوا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا
اس کی تھوڑی بہت آئینی اور قانونی شکل موجود تھی، اور اس طرح میسو اسکیل پہ نہیں ہوا. ماضی میں جو کچھ ہوا وہ کوئی کہیں کچھ نہ کچھ رمق موجود تھی خرابی کی. یہاں پر تو انہیں اب مجھے بتائیے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں، پروفیسر احسن اقبال کے بارے میں یہ کوئی چیز لا سکے ہیں ماسوائے یہ کہ یہ نیب جو ہے اعلیٰ سپیریئر کورٹس میں جا کے ذلیل ہوا، خار ہوا، خراب ہوا، ان کے بارے میں انتہائی برے برے ریمارکس دیا عدالت نے. چلیں نیب کی بات ہوگی. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اس میں انہوں نے جو ایک بہت ہی اہم بات کی وہ یہ کہ اسمبلی یہ ایوان طے کرے گا اور تعین کرے گا اس تاریخ کا کہ اگلے عام انتخابات کب ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 دن کا الٹیمیٹم تو انہوں نے آج کی تقریر میں جو ہے وہ اڑا دیا کہ آپ چاہے 6 دن کا دیں، ایوان یہ طے کرے گا، آپ کی دھمکی میں ہم نے نہیں آنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ جو ہے وہ اب مطلب کسی بھی طور پہ سیاسی مخالفت یا محاذ کا حصہ بننے نہیں جا رہا. سو گورنمنٹ از کانفیڈنٹ. میں سمجھتا ہوں جی آج پرائم منسٹر شہباز نے جو تقریر کی، اگر وہ اپنے اس نقطے کو زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تو اچھا ہوتا. اسی لہجے میں وہاں موجود تھا گیلری میں، اس لہجے میں کہ جب وہ پی ٹی آئی کے موقف کو مسترد کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی بات جو ہے، آپ کا جو ڈکٹیشن ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن الیکشن کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ یہ ایوان کرے گا، اس ایوان کے ارکان کریں گے. اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی ضرور قائم کی جا سکتی. میں اپنی ایک کمیٹی قائم کروں گا، بناؤں گا، جو کہ اس کے بارے میں گفت و شنید کرے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ آئندہ انتخابات کے بارے میں بات چیت کیوں کرنی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس پارلیمنٹ کی جو میعاد ہے وہ اگلے سال 2023 کے اگست کے آخر میں ختم ہوتی ہے. آپ اس سے پہلے الیکشن کیوں کرائیں گے؟ پچھلی جتنی پارلیمنٹس تھیں وہ اپنی مدت پوری کرتی رہی ہیں. اچھا چلیں، اس سے 2 دن پہلے آپ کے ٹی وی چینل ہی میں خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. فیصلہ اس لیے نہیں کرتے اب کہ نتھی ہو جائے گا عمران خان کے لانگ مارچ سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت تھی اور اسمبلیاں. میں خواجہ آصف کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سوچ تو میری عرض سنیے نا. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ کیونکہ پچھلی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو معاشی طور پر اس قدر ابتری میں مبتلا کر دیا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ایسی شرائط پہ ایگریمنٹ کیا تھا جس کو اگر ہم ساتھ لے کر آگے چلیں تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر ملک نہیں چل سکتا کم از کم غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی. اس بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلتے ہیں، کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کے بھی چلتے ہیں، تو ملک معاشی طور پہ تباہی کا شکار ہو جائے گا. وہ بوجھ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو قابل نہیں ہوگا. نصر اللہ ملک صاحب، آج کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ایوان طے کرے گا کب الیکشن ہوں گے اور ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. یعنی کہ وہ 6 دن کا جو عمران خان صاحب کا الٹیمیٹم تھا اس کو انہوں نے آج ہی مسترد کر دیا، اگلے روز، بلکہ اسی روز مسترد کر دیا. آج صبح ہی عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے. تو اب اس کا مطلب کہ 6 دن بعد دوبارہ عمران خان صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اسلام آباد تشریف لائیں گے یا نہیں؟ میرے خیال عمران خان صاحب بات چیت کریں گے، مختلف جگہوں پہ بات چیت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کی بات مانی جائے. شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کا موقف شروع سے یہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کیوں کیا گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو حکومت کو مدت پوری کرنے دیتے. حکومت خود جو ہے وہ پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ گیا تھا. شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کہ اگر اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا موقع آیا، اس سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، شہزاد اکبر صاحب طرز کے مقدمات مزید لائن میں لگا دیے گئے تھے کہ ہم اپوزیشن کے خلاف اتنے مقدمات قائم کریں گے کہ اگلے الیکشن تک ساری قیادت جیلوں کے اندر ہوگی. اپنے مقدمات کو جی بالکل یہ خدشہ تھا استعمال کریں گے. اسی خدشے میں وہ عدم اعتماد کے لیے میدان میں تھے. پھر پی ایم ایل این کے اندر ایون پیپلز پارٹی کے بعض رہنما یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہٹانے کے بعد الیکشن میں چلے جانا چاہیے، لیکن تب بھی شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے الیکشن ریفارمز کر لیں، نیب کے کچھ حوالے سے فیصلے کر لیں، اور اگر ہمیں حکومت ملتی ہے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں دباؤ موجود تھا. میرے خیال میں 3-4 دن پہلے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر عمران خان صاحب وائلیٹ کرتے ہیں، اگر عمران خان صاحب وائرس پہ آتے ہیں، اگر عمران خان صاحب دباؤ کے ذریعے حکومت ہٹانے کی بات کرتے ہیں، تو ریاست اپنی ریٹ استعمال کر سکتی ہے
اس کے بعد بھی پھر یہ واضح ہو گیا کہ ہم کسی صورت نہیں کی وہ بالکل درست بات آپ نے کی. میں سوال دوبارہ جلدی سے جواب دیں آگے بڑھتا ہوں کہ 6 دن بعد خان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ مجھے نہیں لگتا خان صاحب اب اس فوری 6 دن کے بعد فیصلہ کریں گے. خان صاحب اس 6 دن کے بعد ایک نیا الٹیمیٹم دیں گے کہ اگر میرے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگ مذاکرات میں انگیج ہو چکے ہیں. ویری رائٹ مہتاب. لیکن آپ کو ایک حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ اگر کہیں پہ کوآپریٹ کرنا ہو. سو آپ کے خیال میں کہ ایز اے آلو برانچ حکومت کو بھی آفر کرنی چاہیے؟ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سیاسی محاذ گرم رہے، انہوں نے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا ہے تاکہ ان کی توجہ گورننس پہ اور ریوائول آف اکانومی پہ ہو. تو آپ کے خیال میں حکومت کو پہل کرنی چاہیے اور ایک مطلب تحریک انصاف کو ایک فیس سیونگ بھی مل جائے جس سے اور بات چیت کا سلسلہ بھی بڑھ جائے، کوئی پازیٹیو آؤٹ کم بھی آ جائے؟ مہتاب دیکھیں، بنیادی طور پہ اس ٹائم سخت ضرورت ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی پہ جو ہے وہ بات چیت ہو، جس پہ صرف پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نہیں بلکہ جتنی جماعتیں بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان سب کو شامل کیا جائے اور ایک چارٹر آف اکانومی پہ جو ہے وہ بات چیت کی جائے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم جو ٹف ڈیسیژنز ہیں، دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ڈیسیژنز ہیں اور یہ ڈیسیژنز اگر ہم نہیں لیں گے تو ابھی سری لنکا کے بارے میں بات ہو رہی تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے کہ جو سری لنکا کے ہیں. لیکن پاکستان اور سری لنکا بہت 2 مختلف ملک ہیں. ان کی آبادی بڑی کم ہے، وہ نیوکلیر اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، پاکستان کے ینگ لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ہم وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو بڑا ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ یہ چارٹر آف اکانومی کی طرف بڑھیں اور یہ جو ٹف ڈیسیژنز ہیں یہ سارے مل کر لیں، نہ کہ بنیاد پہ یہ ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ اسکورنگ کریں. کیونکہ پاکستان ہوگا تو ہم ساری کی پالیٹکس اور باقی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اور اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر چارٹر آف اکانومی ہو تو اس میں گورننس کو بھی اہمیت دی جائے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں مثلا سول سروس ریفارمس کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، پارٹیز آپس میں یہ بات ویری رائٹ ویری رائٹ بالکل صحیح ہو گیا. صالح ظافر صاحب 3-4 ایشوز ہیں جو حکومت اور تحریک انصاف کے مابین. سب سے پہلا ان کا مطالبہ فوری الیکشن کی تاریخ دی جائے، جلدی الیکشن کرائے جائیں. اور لیکن حکومت جو ہے یا حکومت میں جو اتحاد میں جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ جی انتخابی اصلاحات بھی بہت ضروری ہیں. تو تحریک انصاف سے بات چیت کیے بغیر یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اگر الیکشن میں آپ بغیر اصلاحات کے جاتے ہیں تحریک انصاف کو قابل قبول نہیں ہوتا. اپنی مرضی کی اصلاحات کرنے تحریک انصاف اس کو نہیں مانتی. الیکشن آپ وقت پہ کراتے ہیں تحریک انصاف اس پہ نہیں راضی ہوتی. تو پھر کیسے آپ یہ سارا سلسلہ چلائیں گے؟ تو یہ سیاسی صورتحال تو مطلب بگڑتی رہے گی. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ اس کی قیادت جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے چند کھلنڈرے نوجوان ہیں، چند کھلنڈرے نوجوان ضدی ہیں جو اپنی ضد کو منوانا چاہتے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں جہاں جمہوریت ہے یا جمہوریت نہیں ہے، جہاں سیاسی نظام موجود ہے، وہاں پر مذاکرات کا جو راستہ ہے اس کو کبھی بند نہیں کیا جاتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ عمران خان کی حکومت بنی ہے تو شہباز شریف نے بطور قائد حزب اختلاف اپنی تقریر میں تمام تر تناؤ کے باوجود ان کو پیشکش کی کہ آج ہم حکومت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی پر سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. لیکن چونکہ تحریک انصاف کی فلسفی یہ ہے، اس کی پوری سیاست اس بات کے اوپر بیس کرتی ہے کہ ہم بہت ہی مقدس لوگ ہیں، ہم بہت ہی نیک لوگ ہیں، ہم سے زیادہ کوئی دیانتدار نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی راست باز نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی پاک باز نہیں ہے، اور ہمارا جو بھی مخالف ہے وہ کسی پارٹی میں ہے، کسی گروپ میں ہے، اس سے زیادہ بددانت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ناقابل قبول اور راندہ درگاہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کی سیاسی فلسفی ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ایسی جماعت سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی جماعت کے ساتھ بات چیت یوں ممکن نہیں ہے کہ اس کی جو اوپر کی قیادت ہے اس کو کون سمجھائے. اس کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں کہ فہم و تفہیم کی جائے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا سنا جائے. ان کی بات کوئی نہیں سنتا، لیکن ان کی بات کو نہیں سنتا. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی بات کوئی نہیں سنتا؟ جی، پرویز خٹک کی بات کو نہیں سنتا، اسد کیسر صاحب کی بات کوئی نہیں سنتا، شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی نہیں سنتا ان کی بات. اور یہ وہاں پر ون مین رہ کون جاتا ہے عمران خان صاحب کے علاوہ؟ عمران خان کے سوا کوئی نہیں رہ جاتا. اور عمران خان کو صرف عمران خان سمجھائے گا یا وہ سمجھائیں گے جن کی انگلی عمران خان نے پکڑی ہوئی ہے.
اگر وہ لوگ تو وہ کہتے ہیں چھوڑ دی. وہ ایسے گزاری ہے کہ چھوڑ دی ہے، پکڑ لیا اور چھوڑ دیا، یہ کھیل چلتا رہتا ہے. اچھا. یہ کھیل چلتا رہے گا. اچھا. اور ان کی چونکہ تربیت کل بھی سمجھایا تھا. ہاں میرا خیال ہے کسی نے سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا آرام کریں، تھوڑا سا سہج کریں، تھوڑا سا منظر سے اپنے آپ کو ایک طرف کرنے کی کوشش. یعنی کہ کل یہ رہنمائی لینے کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا مؤخر کیا. گزارش یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ اصرار کروں گا کہ اگر یہ 6 دن کا انہوں نے وقفہ دینا تھا تو 6 دن کا آپ دھرنا دیتے تاکہ آپ کی بات میں طاقت ہوتی. آپ 126 دن کا دھرنا دے چکے تھے نا، آپ 6 دن کا دھرنا دیتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کیا عمران خان فیکٹر کو یکسر مسترد کر رہے ہیں، رول آؤٹ کر رہے ہیں، یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں حکومت کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات برائی کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اپنا راستہ نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکورجیبل پرسن ہے اور یہ جو ان کی سیاست ہے ان کے ساتھ نہیں، لیکن آپ آپ کے جو خیالات ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. میرا گزارش صرف یہ تھی کیا کوشش کرتے رہنا چاہیے حکومت کو کہ جو غلطی تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کی کہ انہوں نے حکومتی بینچز پہ بیٹھ کے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، تو کیا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب یہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ضابطہ ہو، کوئی بات چیت ہو، کوئی گفتگو ہو، تو وہ اس کو ان کی کمزوری سمجھیں گے. یہ سمجھ کا مسئلہ ہے. تو آپ یعنی کہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کے ساتھ موجودہ جو سیاست کے دوسرے جتنے بھی کردار ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں، نصر اللہ ملک صاحب سمجھ سکیں. نصر اللہ ملک صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت تو ناممکن ہے، ان کا تجزیہ ہے، تو پھر معاملہ کیسے بڑھے گا آگے؟ طارق صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر ہمارے ملک کے صحافی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب قدم آگے بڑھائیں گے، بات چیت آگے ہوگی، بات چیت میں انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، شاہ محمود قریشی، وہ لوگ چاہتے ہیں بات چیت ہو. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کا کل واپس چلے جانا آج اور 6 روز مزید دے دینا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب بھی لچک دکھانے کو تیار ہیں. شہباز شریف صاحب ہر صورت انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے اندر بھی آئیں. بالکل صحیح. اچھا، اگر عمران خان صاحب فوری تاریخ چاہتے ہیں، اگر تاریخ فوری دے بھی دی جائے اور سال بعد کی دے دی جائے تو مطلب یہ بھی بات کیا ممکن ہو سکتی ہے، یا وہ اس بات میں مصر ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں انتخابات کرائیں؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی فیس سیونگ مل جائے، کہ ایک مذاکراتی ٹیم بن جائے جو جائزہ لے، اصلاحات پہ بات چیت کرے، پھر الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے. بے شک وہ اپنے وقت کے مطابق ہو، جو پی ایم ایل این کو بھی سوٹ کرتی ہو، پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، لیکن فیس سیونگ مل جائے گی عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ الیکشن طے کروا دی. ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، صالح ظافر صاحب آپ کا. مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.